پر جو ہے قبضہ نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، واضح یہ عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اب اصل بات یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے اس مجلس میں دوسرا موکل موجود ہو یا موجود نہ ہو، لیکن جب وکیل اور وہ شخص جس کے ساتھ عقد کر رہے وہ دونوں آپس میں اس حال میں جدا ہو جائے کہ ان دونوں نے عوضوں پر قبضہ نہیں کیا، تو وکیل کس چیز کی وجہ سے، موکل کے کہنے کی وجہ سے، یعنی موکل کی موجودگی پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جن حقوقوں کا تعلق وکیل اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وہاں پر سارے تمام حقوق جو ہے وہ کس چیز وکیل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، موکل چاہے موجود ہو چاہے موجود نہ، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے چونکہ وکیل جو ہے وہ مجلس سے جدا ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ دیکھو فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ، پس اگر وکیل جو ہے وہ اپنے ساتھی سے جو ہے وہ کیا کرے، جدائی اختیاری قبل القبض، قبض سے پہلے، بطل العقد، تو باطل ہو جائے گا عقد۔ وَلَا يَعْتَبَرُ مُفَارِقَةُ الْمُوَكِّلِ، پس کوئی اعتبار نہیں ہوگا موکل کی جدائی کا، اس کی موجود ہے اور جدائی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ سارے حقوق جو ہے وکیل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کسی نے جو ہے وکیل جو ہے اپنی سمن، اپنی چیز یعنی اپنے لیے سوٹ وغیرہ خریدنے کے لیے وکیل کو بنایا کہ آپ بازار چلے جائیں، میرے لیے کوئی سوٹ وغیرہ یا کوئی چیز سامان لے کر آئے ہو، تو اب جو ہے وہ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وکیل جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے اس مبیع کا جو ہے وہ بازار چلا جاتا ہے، اپنی ہی جیب سے جو ہے وہ چیز خرید لیتا ہے تو اور مبیع پر قبضہ کر لیتا ہے، تو آیا دوبارہ حقدار ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ موکل سے اتنا ہی قیمت لے کے جتنا انہوں نے بازار سے وہ خریدا ہے وہ چیز۔ اسی طرح یہ بھی کہتا ہے کہ وکیل جو ہے اس چیز کو اپنے پاس روکنے کا اختیار رکھتا ہے جب تک موکل سے وہ چیز کیا کر لے، یعنی جب تک موکل سے جو ہے وہ سمن کیا کر لے، قیمت جو ہے وہ وصول نہ کر لے، جب وصول کر لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، اختیار نہیں ہوگا۔ تو دیکھو وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ ثَمَنٍ مِنْ مَالِهِ، اور اگر دی خریدنے کے لیے وکیل نے قیمت اپنے مال سے، وقبض المبیع، اور انہیں مبیع پر قبضہ کیا، فلہو، پس اس کے لیے جائز ہے۔ کیا رہے اچھا دیکھو تو دیکھو وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ ثَمَنٍ مِنْ مَالِهِ، اور جب وکیل جو ہے وہ دے کس چیز خریدنے کا ثمن جو ہے قیمت من مالی اپنے مال سے، قبض المبیع، اور مبیع پر قبضہ کر لے، فلہو، پس اس کے لیے جائز ہے، ان یرجع، کہ وہ رجوع کرے بھی اس قیمت کو، علی الموکل، موکل سے، یعنی وصول کر لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وکیل جو ہے بائع کی طرح ہے اور مشتری، اور موکل جو ہے یہ مشتری کی طرح ہے، پر جس طرح بائع کو جو ہے ثمن وصول کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ مبیع کا روکنے کا اختیار ہے، اس طرح وکیل جو ہے وہ مبیع کو روکنے کے ثمن وصول کرنے کے سلسلے میں موکل کو سے مبیع روک سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک مسئلہ اسی پر متفرق کر کے مسئلہ بتاتے ہیں کہ وکیل بالشراء، سمجھا کہ یعنی جس کو خریدنے کے لیے وکیل بنائے گئے، وکیل بالشراء نے اپنے مال سے جو ہے ثمن تو ادا کیا ہے، اب جو ہے وہ کیا ہے، ابھی تک جو ہے موکل نے موکل سے قیمت وصول نہیں کیا ہے، لیکن جو ہے یعنی قیمت بھی وصول نہیں کیا، لیکن اس کا ارادہ بھی نہیں ہے اور مبیع کو روکنے کا قیمت کے سلسلے میں، کس چیز کے سلسلے میں، قیمت کے سلسلے میں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ
अब वो इसी पर मुतफर्रिक कहते हैं कि अगर कीमत के सिलसिले में उसने इरादा नहीं किया है रोकने का, और साथ में जो है उनसे वो उसके हाथ से वो चीज़ हलाक हो गया वकील से, तो ज़मान आया वाजिब होता है या वाजिब नहीं होता। तो इसके बारे में ये है कि वकील जो होता है ये बतौर अमानत के, उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो बतौर अमानत के होता है, और अमानत में ज़मानत नहीं होता, तो इसी वजह से जो है उस पर उस कीमत का ज़मान वाजिब नहीं होता। हम यूँ समझेंगे कि ये मुवक्किल ही के कब्ज़े से जो है वो ज़ाया हो गए। इसी वजह से वकील जो है वो अपनी कीमत जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किया है वही मुवक्किल के से क्या करेगा, उसूल करेगा। लेकिन अगर उसका इरादा है, क्या है, उसका इरादा था मबी को रोकना, किस चीज कीमत के उसूल करने के सिलसिले में, तो इस सूरत में जो है वो इख्तिलाफ है। तो इस सूरत में तो मुत्तफ़क़ुन अलैहि है कि जमान वाजिब होता है वकील पर, लेकिन कौन सा जमान वाजिब होता है, रहन का जमान वाजिब होता है या एक आम बया शिरा का वाजिब होता है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, क्या होता है इस पर हो किस चीज़ का ज़मान वाजिब होता है, रहन का ज़मान वाजिब होता है। समझा कि जिस रहन में जो है वो मुर्तहिन से हलाक हो जाए, तो कर्जा, मिसाल के तौर पर कर्जा जो है वो क्या था, 50,000 रुपए था, और मरहूना शय की कीमत जो थी वो 40,000 थी। तो अब वो मुर्तहिन से जो है वो मरहूना शे जो है वो 40,000 जो है वो हलाक हो गया, तो ये 10,000 जो है वो राहन वापस लेता है कि नहीं, ले लेता है ना। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो है वो क्या, उस मबी का, क्या, मबी की कीमत और समन और बाजारी कीमत में अगर फर्क हो, तो फिर जितना फर्क है वो जो है मुवक्किल जो है वापस लेगा। जबकि इमाम वो क्या कहते हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, हर सूरत में जो है बया की कीमत वाजिब होता है। अर्ज ये कि चाहे कीमत ज्यादा हो मबीह का और बाजारी कीमत ज्यादा हो, या जो मुकर्रर शुदा कीमत है, इनमें से जो भी कीमत हो, बस सिर्फ जो है मुकर्रर शुदा कीमत जो है वो अदा करेगा। इससे अगर कम या ज्यादा हो तो फिर जो है वो उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि मुतलकन के बाजारी कीमत जो है वो वाजिब करेगा। देखो, फ़इन हबसहु, पस अगर उन्होंने, अच्छा यहाँ से, फ़इन हलकल मबी फी यदिही, पस अगर हलाक हो जाए मबी फी यदिही, किस चीज़, वकील के हाथ में, क़ब्ल हब्सिही, उसके किस चीज़ के रोकने से पहले, यानी अभी तक रोकने का इरादा ही नहीं किया कि हलाक हो गया। हलाक मिन माल मुवक्किल, तो ये ऐसा समझा जाएगा कि मुवक्किल के माल से ही से हलाक हुआ है। वलम यस्कुत समन, और समन जो है वो साकित नहीं होगा। वलहु, और उसके लिए जायज़ है, अन यहबिसहु, कि वो क्या कर ले, रोक ले, हत्ता यस्तौफिय समन, या हत्ता कि समन को वसूल कर ले। फ़इन हबसहु फहलक फी यदिही, बस अगर उन्होंने रोक लिया फिर जो है उसके हाथ में हलाक हो गया। कान मज़मूनन ज़मन अर्रहन इंद अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि रहन का ज़मान वाजिब होगा। व ज़मानिल बै' इंद मुहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किस चीज़ का ज़मान वाजिब होता है, बया का ज़माना वाजिब होगा। आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है दो आदमियों को, क्या, दो आदमियों को, यानी एक आदमी ने दो आदमियों को वकील बनाया, तो आया अब कौन सा वकील होगा, कौन सा वकील नहीं होगा। ये तो मुत्तफ़क़ुन अलैहि बात है कि दोनों ही वकील होंगे, समझ आ गई हो, दोनों ही वकील होंगे। लेकिन अगर वो मामलात ऐसे हो जो कि मशवरे की ज़रूरत रखता हो, जो मशवरे की ज़रूरत पड़ता हो उस मामलात में, तो एक वकील की इजाज़त से जो है दूसरे वकील की तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ ऐसे क्या हो, मामलात हो जिसमें जो है सर से ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस सिर्फ मौकिल की बात को आगे तक पहुंचाना है, तो फिर एक की तसर्रुफ जो है वो दूसरे की इजाज़त के बगैर भी जायज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर काजी की अदालत में जो है मुकदमा पेश करने के लिए दो आदमियों को वकील बनाया, तो इनमें से एक जो है दूसरे के बगैर जो है वो मुकदमा पेश करता है। क्यों? क्योंकि अदालत एक ऐसी चीज़ होती है कि इन दोनों की अदालत में कोई मशवरा नहीं होता, क्योंकि अगर मशवरा तो फिर तो शोर होता है ना, तो शोर जो है वो तो अदालत के उसूलों के खिलाफ है। तो इसी वजह से एक की बात भी चलेगी, दूसरे से मशवरा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक और मिसाल दिया है इमाम खुद रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर दो शख्स को इस बात का वकील बनाया कि कोई शख्स जो है वो अपनी बीवी को बग़ैर एवज़ के तलाक दे दे, तो ये भी तो उसकी बीवी तक सिर्फ बात पहुंचाना है ना, तो क्योंकि वो तो मुवक्किल ही, तलाक तो मुवक्किल ही का इख्तियार है, सिर्फ बात पहुंचाना है, तो इसमें भी जो है वकील की जरूरत हो, मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह एक वकील पहुंचा तो दूसरे के मशवरे के बगैर तब भी बात तो चलेगी। इसी तरह जो है तीसरी सूरत जो है ये
کہ اگر غلام جو ہے وہ بغیر عوض کے آزاد کر دے، سمجھا گئی ہو؟ تو یہ بھی جو ہے صرف وہ آزاد کرنا ہے، باقی اس میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایک وکیل کسی بھی چلے گا، دوسرے کی اجازت کے باہر بھی۔ ایک اور صورت جو ہے وہ چوتھی صورت یہ بیان کی کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھا ہو تو ان دونوں کو واپس کرنا ہو، سمجھے؟ امانت کو واپس کرنا ہو تو اس کے لیے وکیل مقرر کیے دو، تو پھر بھی ایک وکیل واپس ہو امانت واپس کر سکتے۔ اس طرح موکل پر اگر کسی کو قرضہ ہو تو ادا کرنے کی موکل نے 2 آدمیوں کو وکیل بنایا، تو ان دونوں میں سے جس کو چاہے صرف ایک وکیل قرضہ ادا کر سکتے ہیں دوسرے وکیل کی اجازت کے بغیر بھی۔ دیکھو وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، پس اگر کیا کرے ایک آدمی نے جو ہے 2 آدمیوں کو وکیل بنا، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، تو پس جائز نہیں ہے لِأَحَدِهِمَا کسی ایک کے لیے أَن يَتَصَرَّفَ فِيهِمَا کہ وہ جو ہے تصرف کرے اس میں، وُكِّلَ فِيهَا جس میں جو ہے وہ کیا کرے ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہے، دون الآخر دونے کے دوسرے وکیل کی اجازت کے بغیر، الا ان یوکلھا بالخصومت، ہاں سوائے چند صورت میں جو ہے ایک کا تصرف جائز ہے دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی، ان یوکلھا بالخصومت ایک وہ عدالت کے لیے جو ہے وکیل بنائے، اور بطلاق زوجتی اپنے بیوی کو جو ہے طلاق دینے کا وکیل بنائے، بغیر عوض بغیر عوض کے، اور بعت کے عبد بغیر عوض، یا اپنے غلام کو جو ہے عوض کے بغیر جو ہے وہ آزاد کرنے کا وکیل بنائے، اور برده ودیعۃ عنده، یا جو ہے امانت کو واپس لوٹانے کا کیا بنائے وکیل بنائے، عنده جو اس کے پاس، اور بقضاء دینه علیہ، یا اس دین کو ادا کرنے کا وکیل بنائے، دونوں وکیل بنائے علیہ جو اس موکل پر موجود تھا۔ تو دیکھو یہ طلاق بغیر عوض، بعتق بغیر عوض، یہ بغیر عوض کی قید لگائی ہے، سمجھا کہ کیونکہ اگر عوض کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے ایک کی مشورے کے بغیر دوسرا کا تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ وکیل کو جس کام کا وکیل بنایا گیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آگے جو ہے کسی اور کو بھی وکیل بنائے۔ مثال کے طور پر آصف نے جو ہے انیلا کو جو ہے وکیلہ بنائے کسی کام کے لیے، تو اب انیلا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے فوزیہ کو اس کام کا وکیلہ جو ہے فوزیہ کو بنائے، کیونکہ فوزیہ آصف نے جو ہے انیلا ہی پر اعتماد کیا تھا نا، تو اسی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے وہ دوسری یعنی جب موکل وکیل کو بناتا ہے تو اسی پر اعتماد کرتا ہے، تو اسی وجہ سے وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو بھی وکیل بنائے اپنے کام کی جگہ پر۔ ولیس للوکیل، اور جائز نہیں ہے وکیل کے لیے ان یوکل فیما کہ وہ وکیل بنا دے دوسرے کو، وکل بھی جس کے ذریعے سے اس کو وکیل بنایا گیا ہے، الا ان یاذن له الموکل، مگر یہ کہ موکل جو ہے اس کا اجازت دے، او یقول له اعمل برأیہ، یا اس کو کہے کہ اپنے معاملے کے مطابق اپنے رائے کے مطابق عمل کرے، یعنی جو آپ چاہتے ہو وہی کرے، خود کام یہ کرے یا دوسرے کو وکیل بنائے، یا اجازت دے دی دوسرے وکیل بنانے کا تو جائز ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر موکل نے جو ہے اجازت نہیں دیا اپنے وکیل کو یعنی اپنے وکیل کو یہ اجازت نہیں دیا کہ آپ دوسرے کو وکیل بنائے، لیکن پھر بھی جو ہے اس مشروط نے جو ہے اپنے دوسرے وکیل کو کیا کر دیا، وکیل بنا دیا، تو اب جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ وکیل ثانی، سمجھا کہ وکیل ثانی جو کام کرتا ہے وہ وکیل اول کی موجودگی میں کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر وکیل اول کی موجودگی میں کرتا ہے تو پھر وہ کام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وکیل اول جب موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی رضامندی پائی گئی نا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا، یا جو ہے اگر انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں کیا، سمجھا کہ غیر موجودگی میں کیا لیکن جو ہے وہ دوسرے نے جو ہے اس کو اجازت دی ہے، وکیل اول نے اس کو جائز قرار دیا، اس پر کوئی نکیر وغیرہ نہیں کیا، تب بھی جائز ہوگا۔ دیکھو فَإِن وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ، پس اگر انہوں نے وکیل بنا لیا اپنے موکل کی بغیر اجازت کے بغیر، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ، تو اس کی وکالت، اور فاقدہ پس انہوں نے کوئی عقد کر لیا وکیل ہو اس کی وکیل نے، یعنی وکیل ثانی نے، بحضرت ہی وکیل اول کی موجودگی میں، جازا تو یہ جائز ہو جائے گا۔ ہاں وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، لیکن اگر وکیل ثانی جو ہے نے وکیل اول کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ عقد قائم کیا، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، پھر بھی وکیل اول نے اس عقد کو جائز قرار دیا، جازا تب بھی یہ عقد جائز ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں
کہ موکل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب بھی وہ چاہے وکیل کو وکالت سے معزول کرے. کیوں؟ کیونکہ موکل کو جب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو وکیل بنائے تو اس سے الگ بھی کر سکتا ہے. یہ موکل کا حق ہے، اس پر ہر صاحب حق کو اپنا حق ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. اچھا، لیکن یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ ہاں، جب وہ موکل نے جو ہے وکیل کو اس کے وکالت سے معزول کر دیا تو پس اگر کیا وکیل کو یہ بات پتہ نہیں چلے کہ مجھے ریٹائر کر دیا ہے تب جو ہے انہوں نے کوئی تصرف کر دیا، تب تو وہ جائز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے جو ہے اس کے کوئی تصرف یعنی کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو وہ کس طرح پتہ چلتا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے یا کام نہیں کیا ہے، تو اسی وجہ سے اچھا دیکھو کہ اگر انہوں نے یعنی کیونکہ جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے معزول کیا گیا ہے تو پھر جو ہے اس کا تصرف بھی جائز ہے، یہاں تک کہ وہ جان لے. جب جان لے تو پھر اس کے بعد وہ قصداً جو ہے وہ بیع شراء کرتے تصرف کرتے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، اور جائز ہے موکل کے لیے ان یعزلہ کہ وہ کیا کر لے، معزول کر دے الوکیل وکیل کو عن الوکالت وکالت سے. فَإِن لَمْ يَبْلَغُ الْعَزْلُ، بس اگر وکیل کو یہ بات نہیں پہنچے ہے فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، تب تک جو ہے وہ اپنے وکالت پر ہوگا. وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، اور اس کا تصرف جو ہے وہ جائز حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے. آگے فرماتے ہیں کہ موکل کے مرنے کے ساتھ اور اس طرح اس کی بالکل جنون، جب وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے، موکل یعنی وکیل بنانے والا مکمل طور پر باطل ہو جائے یا جو ہے وہ مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وکیل جو ہے خود بخود جو ہے وکالت سے معزول ہو جائے گا. کیونکہ جب اس کا موکل ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اب کیا فائدہ؟ صحیح ہے، یعنی خود بخود عقد باطل ہوگا. یہاں پر ایک بات بتائی ہے، یہاں پر جو قید ہے جنون مطبقا، جنون مطبقا، یعنی جنون مطبقہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی جنون مطبقہ جو ہے، اس میں فقہاء کرام کا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اقوال مختلف ہے. ایک قول کے مطابق جب ایک انسان جو ہے وہ پورا 1 مہینہ مجنون رہے تو اس وقت جو ہے یہ جنون مطبقہ کہلاتی ہے. جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب پورے 1 سال، بعض تو کہتے ہیں نا 1 ماہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب 1 سال، پورا 1 سال وہ جو ہے جو مجنون رہے، پاگل رہے، تب جو ہے کیونکہ پورے 1 سال کی عبادات اس سے ساقط ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جنون مطبق رہتا ہے. بہرحال اقوال جو ہے اس میں مختلف ہے. تو دیکھو وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ، اور باطل ہو جاتا ہے وکالت بموت الموکل، موکل کے موت کے ساتھ، وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا، اور جنون یعنی مکمل طور پر مجنونیت کے ساتھ، وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًا، اور اس طرح جو ہے اس کا دار الحرب کے ساتھ جو ہے ملحق ہونا ارتداد کی صورت میں. اگر یوں ہی چلا گیا ہے، مرتد نہیں ہوا تو پھر تو معزول نہیں ہوگا نا. آگے کیا فرماتے ہیں کہ مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنائے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مکاتب وہ شخص کہلاتا ہے کہ وہ اپنے اچھا یعنی اپنے
मालिक के साथ ये कहे कि मैंने इतने दराहम आपको देने हैं, फिर आपने मुझे यानी उसके मालिक ने ये कहा कि आपने मुझे इतने दराहम देने हैं, फिर मैंने आपको आज़ाद करना है। और इस तरह माजून, क्या अब्द माजून उसको कहते हैं कि जिसके आका ने उसको तिजारत वगैरह का क्या कर दिया हो, इजाज़त दिया हो। बस इन दोनों ने जो है किसी आदमी को वकील बनाया, क्या कर दिया, वकील बनाया। फिर जो है मुकातिब जो है वो किताबत से आजिज हो गया, या अब्द माजून जो है उसके आका ने उसको तिजारत करने से रोक दिया। यानी मुकातिब और अब्द माजून जो है वो किसी को वकील बना सकते हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा था कि गुलाम हो जो रिकियत का बिल्कुल मुकम्मल हो वो नहीं बना सकते। तो अगर मुकातिब जो है वो अब्द माजून किसी को वकील बनाए तो ये जायज़ है। लेकिन जब मुकातिब जो है वो किताबत से आजिज हो जाए तो फिर तो वो गुलाम बन जाता है ना। इस तरह अब्द माजून जब वो माजून से जो है वो आजिज हो जाए तो फिर जो है वो क्या होता है, गुलाम बन जाता है, रिकियत जो है इस पर तारी हो जाते हैं। तो फिर उसका वकील जो है, ये वकालत जो है खुद ब खुद माजूल हो जाता है, चाहे उसके वकील को इल्म हो या ना हो। क्योंकि वो पहले क्योंकि अब उसके अंदर अहलियत ही नहीं रही, क्या रही, अहलियत ही नहीं रही। जब अहलियत ही किसी चीज़ के अंदर ना रहे तो फिर चाहे उसके वकील को इल्म हो अपनी माजूलियत का या चाहे ना हो, हर सूरत में जो है वो क्या होता है, वो माजूल ही होगा। देखो, वह इज़ा वक्कल मुकातब रजुलन, और अगर किसी मुकातिब ने, और अगर मुकातिब ने किसी आदमी को वकील बनाया, सुमा जजा, फिर जो है वो मुकातिब जो है वो किताबत से आजिज हो गया, अविल माजून लहू, या कोई अब्द माजून है, फा हुजरा अलैहि, पस उस पर तिजारत की पाबंदी आयद की। अब शरीका ने, या दो शरीकों ने जो है वकील बनाया, समझा कि दो आदमियों ने जो है ये वकील बनाया, आसिफा ने और फुजिया ने मिलकर जो है वकील बनाया अनीला को। फिर जो है ये दोनों जैसे ही क्लास खत्म हो गए वो दोनों शरीक हो गए ना, वो जुदा हो गए। तब भी होगा फफ्तरक, आपस जुदा हो गए। फहाजिल वजूह कुल्लुहा, पस इनमें तमाम वजह से जो है तुब्तिलुल वकालत, बातिल तुब्तिलुल वकालत, वकालत जो है वो बातिल हो जाएगी। आलिमल वकील, वकील जानता हो, और लम यालम, और वकील ना जानता हो। क्योंकि उसमें जो है मुवक्किल में जब खुद अहलियत ही नहीं रहा तो वकील जो है वो, यानी ये जो इन लोगों में जो है वकील खुद मुवक्किल की अहलियत ना रही तो फिर वकील को क्या बनाएगी, वकालत क्या देगी। आगे फरमाते हैं कि अगर वकील मर गया, पहले में मुवक्किल मर गया था, कि अगर वकील मर गया या उसको वो मुकम्मल मजनून हो गया, तब भी उसकी वकालत बातिल होगी। वैज़ा मातल वकील औ जुन्न जुनूनन मुतबिकन, जब वकील जो है वो मर जाए, और जुन्न जुनूनन मुतबिकन, या जो है वो मजनून हो जाए मुकम्मल तौर पर, बतौलत वकालत, तो उसका वकालत बातिल हो जाएगी। कहते हैं कि अगर वकील जो है वो मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया, समझ आ गए, तो उसके लिए जो है तसर्रुफ जायज़ नहीं है यहाँ तक कि वो वापस हो लौट जाए, क्या हो जाए, यहाँ तक कि वो वापस, यानी अगर वकील जो है वो मुर्तद होकर चला गया तो जो है ये वकालत से माजूल तो नहीं होगा। समझा कि जब तक कि काजी, मेरे पीछे भी बताया था कि जब तक काजी जो है उसके दारुल हर्ब के चले जाने का क्या कर ले, चले जाने का हुक्म ना करे, लेकिन तसर्रुफ जो है उसको इजाजत नहीं होगी। हाँ, और तसर्रुफ तब इजाजत होगी उसको जब वो वापस मुसलमान होकर लौट आयो। देखो, वल्ला है कबिदार हर्ब मुर्तदन, और अगर वकील मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया, लम यजुल लहु तसर्रुफ, तो उसके लिए तसर्रुफ जायज़ नहीं, इल्ला यऊदा मुस्लिम, मगर ये कि मुसलमान होकर वापस आ जाए। ये इस सूरत में कहते हैं लम यजुल लहु तसर्रुफो, ये इस सूरत में कहते हैं कि जब उसको काजी ने जो है वो क्या कर दिया हो, काजी ने दारुल हर्ब की जाने का फैसला किया हो। लेकिन अगर काजी ने दारुल हर्ब जाने का फैसला नहीं किया, ये खुद ब खुद चला गया, तो इस सूरत में जो है वो क्या वकालत से माजूल नहीं होगा। मुजारिबत में ये मसला गुजर चुका है। आगे क्या फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने जो है किसी चीज़ के खरीदने या बेचने का वकील बनाया, फिर उस शख्स ने खुद ही जो है, यानी पहले तो वकील बनाया और फिर किसी काम का वकील बनाया, और फिर वही काम जो है अपना
خود انہوں نے کر لیا تو پھر اس کی بھی وکالت تو باطل ہو جائے گی، کیونکہ موکل کا اپنے اس کام کو خود بنفسی ہی کام کرنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وکالت معزول ہو چکا ہے، وکیل معزول ہو چکا ہے۔ وَإِن وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، اور اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو جو ہے کسی چیز کا جو ہے وکیل بنایا، ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا، اور پھر موکل نے جو ہے خود بخود جو ہے اس میں تصرف کیا، وَكَّلَ بِهِ اچھا وَكَّلَ بِهِ یعنی فیما اچھا دیکھو، ثم تصرف الموکل بنفسی فیما وکل به، پھر جو ہے موکل نے خود اس کام کو کیا جس کا اس نے جو ہے اس کو اس شخص کو وکیل بنایا تھا، بطلت الوکالت، وکالت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ یعنی جب ایک شخص جو ہے کسی کو بیچنے کا یا خریدنے کا یا ان دونوں کا وکیل جو ہے وہ بنا لے، تو کن کن لوگوں سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور کون کون سی قیمتوں پر اس کے لیے جائز ہے کہ فروخت کرے اور بیچ لے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا جن کی گواہی وکیل کے حق میں مقبول نہیں ہے، یعنی ان کا ابو ہو گیا، ان کا دادا ہو گیا، اس طرح اس کے بیٹے اولاد ہو گئے، پوتے ہو گئے، سمجھے، اس کی بیوی ہو گئی، اس کے غلام مکاتب، چونکہ یہ ان لوگوں کی گواہی جو ہے وکیل کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتا نا عدالت میں، شریعت میں، تو اس کے ساتھ جو ہے بیع و شراء جائز نہیں ہے، کیونکہ تہمت کا امکان ہو سکتا ہے کہ وکیل ان لوگوں کو جو ہے وہ سستے داموں جو ہے یہ بیچ دے یا مہنگی داموں اسی کی کوئی چیز خرید لے، تو اس وجہ سے تہمت سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے بیع و شراء تو جائز ہے، لیکن اتنی ہی قیمت کے ساتھ جو ہے بیع و شراء ہوگا، سمجھ آ گئی ہو، جتنی قیمت میں جو ہے عمومی طور پر جو ہے اس چیز کو خریدا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اپنے غلام اور مکاتب کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک انسان کی ملکیت ہے، اپنے غلام کے ساتھ بیع و شراء کرنا ہے، گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ شراء کرنا، تو اپنے آپ کے ساتھ شراء کرنا وکیل کے لیے اجازت تو نہیں ہے۔ دیکھو، والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان يعقد عند، والوکیل بالبیع والشراء یعنی بیچنے اور خریدنے کی وکیل کا، لا يجوز له اس کے لیے جائز نہیں، ان يعقد کہ وہ جو ہے منعقد کرے، عقد کرے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، مع ابیہ اپنے باپ کے ساتھ، وجدہ اپنے دادا کے ساتھ، وولدہ اور اپنے اولاد کے ساتھ، وولدی ولدہ اپنے پوتوں کے ساتھ، وزوجتہ اپنے یعنی اپنے اولاد کے اولاد کے ساتھ، وزوجتہ اپنی بیوی کے ساتھ، وعبدی اور اپنے غلام کے ساتھ، ومکاتبہ اور اپنے مکاتب کے ساتھ۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یجوز بیعہ جائز ہے اس کی بیع، منہم ان میں سے، بمثل القیمت الا سمجھ آگے، مثلی قیمت کے ساتھ، الا سوائے، فی عبدہ ومکاتبہ سوائے اپنے غلام اور مکاتب کے ساتھ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے مثلی قیمت یعنی بازاری قیمت کے ساتھ اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ کسی آدمی نے دوسرے کو کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے کیا کر لے، کمی یعنی کم قیمت پر بیچ دے یا زیادہ قیمت پر بیچ دے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ ایسی قیمت پر وہ نہیں بیچے گا جس میں عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہو، یعنی ایسی نقصان کے ساتھ وہ نہیں بیع و شراء کرے گا جس میں عموماً لوگ جو ہے نقصان نہیں اٹھاتے ہو۔ دیکھو، والوکیل بالبیع اور بیچنے کے وکیل کیا، اور بیچنے کے وکیل، یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر جائز ہے اس کا بیع کمی بیشی کے ساتھ، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال اور صاحبین فرماتے ہیں، لا یجوز جائز نہیں ہے، بیعہ اس کی بیع بالنقصان ایسے نقصان کے ساتھ، لا یتغابن الناس فی مثلی کہ ایسے میں کہ یعنی اتنی نقصان کا لوگوں میں رواج نہ ہو۔ غبن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے،
یہ نقصان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، غبن فاحش، غبن یسیر۔ غبن فاحش کہتے ہیں جو بہت بڑا نقصان ہو، غبن یسیر کہتے ہیں یا جو چھوٹا موٹا نقصان ہو، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، غبن فاحش کے ساتھ اس کا بیچنے جائز ہے، ہاں البتہ غبن یسیر کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ اس طرح جو ہے نیچے والا مسئلہ ہے والوکیل بالشراء، اوپر والا تو بیچنے کی بات ہے نا، یہاں پر خریدنے کی بات ہے کہ ہو، وہ اسی طرح جو ہے وہ وکیل بالشراء، جس کو خریدنے کا جو ہے وکیل بنایا گیا ہے، بس اس کے لیے جو ہے یعنی کون فرماتے ہیں کہ برابر قیمت اور اتنی زیادہ کہ جن کا لوگوں میں رواج ہو نہیں ہے، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اس کا عقد کرنا، یعنی عام طور پر یعنی اس قیمت کے ساتھ عقد کرنا اس کا جائز ہے جو عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسی اتنے بڑی قیمت کے ساتھ جو ہے اس کا عقد کرنا جائز نہیں، جن میں عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ یعنی اس میں نقصان نہیں کہتے ہیں، بس اگر انہوں نے اسی طرح نقصان کیا تو پھر جو ہے اس پر ضمان واجب ہوگی۔ دیکھو والوکیل بالشراء، خریدنے کی وکیل کا، یجوز عقدہ، تو جائز ہے اس کا معاملہ کرنا بھی مثل قیمت، یعنی مثل قیمت کے ساتھ، بازاری قیمت کے ساتھ جو عمومی طور پر بازار میں رائج ہو، وہ زیادت، اور اس طرح زیادہ کے ساتھ ہو، یتغابن الناس فی مثلها، جس کا لوگوں میں رواج ہو نہ ہو، یعنی ایسی زیادہ کے ساتھ جو ہے جائز نہیں ہے جس میں لوگوں کے ساتھ ہو یعنی رواج نہ ہو۔ اچھا، یتغابن الناس فی مثلہ، جس میں لوگوں میں رواج ہو، یعنی اتنی زیادہ کے ساتھ جائز ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں، بما، ایسی قیمت کے ساتھ، لا یتغابن الناس فی مثلہ، جس میں جو ہے لوگوں کا اتنا بڑے مہنگی جو ہے قیمت پر بیچنے کا، خریدنے کا رواج نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، آپ لوگ جو ہے 10 لاکھ کی ہے، آپ نے اس کو 25 لاکھ پر خریدا ہے، حالانکہ بازاری قیمت اس کی جو ہے 10 لاکھ ہے، تو یہ تو بہت زیادہ غبن فاحش ہے نا، تو اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ والذی، اور وہ خسارہ، لا یتغابن الناس، جس کو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں، فیہا، وہ ہے لا يدخل تحت تقویم المقومین، جو قیمت لگانے والوں کی قیمت لگانے میں داخل نہ ہو، یعنی غبن فاحش کسے کہتے ہیں؟ غبن فاحش وہ ہوتا ہے جو قیمت لگانے والوں کے ہاں غبن فاحش ہو، سمجھا کہ البتہ اگر ان کے ہاں جو ہے یہ اتنی بڑی قیمت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ غبن فاحش نہیں رہے گا۔ میں نے بتا دیا غبن فاحش کی دو قسمیں، غبن فاحش اور غبن یسیر۔ غبن فاحش ہوتے ہیں جس کو عمومی طور پر جو ہے ماہرین تجارت کے ہاں مشہور نہ ہو، غبن یسیر جو چھوٹا موٹا جو ہے وہ نقصان ہو۔ وَإِذَا ضَمَنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنًا عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ، یعنی اگر ضامن ہو جائے بیچنے کا وکیل قیمت کا مشتری کی طرف سے تو اس کا ضمان باطل ہے، یعنی ایک شخص نے کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا تھا، پھر اس کو بیچ کر مشتری کی جانب سے خود ہی قیمت کا ذمہ دار بن گیا، سمجھ کہ میں خود ہی قیمت دے دوں گا تو بھی فرا، تو اس طرح ضامن بننا باطل ہے۔ سمجھا گئے؟ مثال کے طور پر آصف نے جو ہے انیلا کا وکیل ہے، سمجھا کہ کیا ہے؟ انیلا کا وکیل ہے، اور آصف نے وکالت کی بنا پر فوزے سے کوئی چیز جو ہے وہ خرید لیا، سمجھا نا، بیچ دیا، سمجھا کہ اس پر کوئی چیز بیچ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو فوزے آپ میری کیا ہو دوست ہو، سہیلی ہو، ایسا کرے کہ آپ مجھے پیسے نہ دو، آپ اس کا فکر نہ کرے، میں جو ہے وہ کیا کر لیتی ہے، میں اپنی ہی طرف سے جو ہے انیلا کو دے دوں گی، تو یہ جو ہے یہ ضمان لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ ضمان باطل ہوگا، سمجھے، کیونکہ وکیل کے پاس جو ہے یہ مبیع جو ہے یہ ایک امانت کی طرف ہوتا ہے، سمجھا کیا ہوتا ہے، تو یہ خود اس قیمت کا جو ہے وہ ذمہ دار بناتا ہے، تو امانت اور ضمانت میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہے، خود اس کی ضمانت لیتا ہے حالانکہ وہ مبیع جو ہے اس کے پاس امانت بھی ہے، تو امانت اور ضمانت میں تضاد ہے، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو اذا ضمن الوکیل بالبیع، اور اگر ضامن ہو جائے وکیل جو ہے بالبیع کس چیز کا؟ بیع کی وجہ سے، الثمن کا، عن المبتاع مشتری کی جانب سے، فضمانہ باطل، تو اس کا یہ ضمان، اس طرح ذمہ داری لینا یہ باطل ہوگا، کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا وَكَّلَهُ
ببیع عبدہ فباع نصف وجاز عند ابن ہے کہ ایک شخص نے کسی کو مطلب غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا. کیا کر دیا؟ غلام کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا. بس اس وکیل نے پورے غلام کو تو کسی کو نہیں بیچا بلکہ آدھے غلام کو بیچ دیا. تو آیا یہ بیع صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جی یہ بیع درست ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا غلام بیچ دو، سمجھے؟ انہوں نے مطلقاً بیع خریدنے کا کہا، بس انہوں نے آدھا بیچ دیا، تو اسی وجہ سے یہ آدھا بھی کیا ہوتا ہے مطلق بیع میں شامل ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آدھا بیچنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے یہ وکیل اور موکل کے درمیان جھگڑا پیدا ہے. موکل کہے گا کہ میں نے تو پورا بیچنے کو کہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آدھا کر دیجیے، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا. وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، کیا کرے، اور اگر کسی کو وکیل بنا دیا یعنی غلام کے بیچنے کا، فَبَاعَ نِصْفَهُ، پس انہوں نے آدھے کو بیچ دیا، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر کیا کر دیا، وکیل کو جو ہے غلام خریدنے کا جو ہے وکیل بنایا کہ میرے لیے ایک غلام خرید لے، اور انہوں نے نصف جو ہے وہ کیا کر دیا، خرید لیا، فالشراء موقوف، تو یہ خریدنا جو ہے یہ کیا ہو، موقوف ہوگا. سمجھا گئے؟ بس اگر انہوں نے باقی کو بھی خرید لیا تو ٹھیک ہے، یہ موکل کو لازم ہوگی، کیا ہوگا، ورنہ جو ہے یہ وکیل ہی اس کا ذمہ دار ہوگا. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، اور اگر انہوں نے جو ہے غلام کے خریدنے کا وکیل بنا دیا، وَاشْتَرَى نِصْفَهُ، پس انہوں نے جو ہے اس کو نصف خرید لیا، فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ، پس یہ خریدنا موقوف ہوگا. فَإِنِ اشْتَرَى بَاقِيَهُ، پس اگر انہوں نے خرید لیا باقی آدھے کو بھی، فَلَزِمَ الْمُوَكِّلَ، تو تب جو ہے لازم ہوگی کس چیز کی، موکل کو، ورنہ لازم نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے جو ہے موکل کے جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھے؟ موکل کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، آدھا کسی اور کا ہوگا، آدھا موکل کا ہوگا، تو جھگڑے کا بھی خوف ہوگا. تو اس وجہ یہاں پر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا. میرے خیال سے ٹائم بھی پورا ہے. تفسیر المنطق انشاءاللہ العزیز، آپ لوگوں نے ابھی تک وہ نہیں بھیجا ہے سوالات، یہ انشاءاللہ پہ جو ہے منڈے کے دن پڑھ لیں گے. جی انشاءاللہ منڈے تک بھیج دیں گے، ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، منڈے تک پھر بھیج دے، پھر میں حل کر لوں گی. جی انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال کیا؟ چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.